کیسے وہ پڑھا سکتا ہے؟ صحیح طریقے سے 1 گھنٹے میں ان سب کی شکل دیکھ لے، یہی کافی ہے۔ میں نے خیر کر قاعدے میں سے نہیں نکلا ہے، ورنہ جو آپ کی اور بچوں کی حالت ہے، بات تو یہ ہے کہ ابھی تک یہ علی باتا سے نہیں نکلیں گے۔ اسکول پڑھتا ہے، 3000 روپے منتھلی فیس ہے، اس کے بعد میں ٹیوشن بھی ہے، 2-3 ٹیوشن بھی بچے پڑھتے ہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ انگلش مت سیکھیے، انگلش ایک لینگویج ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی باؤنڈیشن نہیں۔ انگلش، فرانس، عربی، فارسی، جو چاہو سیکھو، مگر ایک بات یاد رکھو، صرف زبان کی بنیاد پر انسان یہ سوچے کہ میں پروفیسر بن جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ زبان سیکھنا، کوئی بھی انگلش ہو یا دیگر لینگویج ہو، یہ اچھی بات ہے، مگر صرف زبان ہی سب کچھ ہو ایسا نہیں کہ صاحب اس سے انگلش بہت اچھی آتی ہے تو یہ سب سے بڑا امیر ہے، یہ سب سے بڑا اچھا بزنس مین ہے، ایسا بھی نہیں۔ ایک لینگویج ہے، جیسے آپ اردو ہے، ہندی ہے، سنسکرت ہے، ایسے انگلش ایک لینگویج ہے۔ دور حاضرہ میں چلن زیادہ ہے، بس یہی ہے۔ آپ سفر میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، ایئرپورٹ جائیں گے، دیگر ممالک جائیں گے، انگلش عربی آتی ہے تو آپ پوری دنیا گھوم سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، بس یہ ہے۔ تو پڑھنا تو چاہیے، ہم انگلش کے مخالف نہیں، کچھ نہیں۔ تو بھائی مدرسے میں ہم دین سیکھ سکتے، ہم بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے ہیں تو خود کیا پڑھیں گے؟ تو دین تو ہم مدرسوں میں نہیں سیکھ سکتے۔ رہا صاحب مسجد، جمعہ، تو جانتے ہو جمعہ کس لیے قائم ہوتا ہے؟ جمعہ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہفتے میں ایک دن سارے لوگ محلے کے جمع ہو جائیں یا پورے شہر کے لوگ جمع ہو جائیں اور امام وہ تقریر کرے جسے مسلمانوں کی ضرورت ہو، خطیب وہ خطبہ دے جسے قوم کی ضرورت ہے کہ قوم یہ پچھڑ کیوں رہی ہے اور ترقی کیسے کرے گی، اسی لیے جمعہ رکھا گیا۔ ورنہ تو بھائی 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، لیکن جمعے کو اہمیت دی گئی ہے، اسی لیے سال میں 1 مرتبہ حج فرض قرار دیا گیا۔ جو امیر لوگ ہیں وہ ان پر جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، حج فرض ہے۔ اب اگر آپ پورے حج کو دیکھیں گے، دوڑنا، بھاگنا اور کیا کہتے ہیں احرام باندھنا، بظاہر کوئی عبادت ہے یہ؟ یہاں سے تم بھوجپور تک روز ٹہلو، کوئی ثواب ملے گا؟ اپنی ہیلتھ کے لیے ٹہل رہے ہو تو صاحب ٹہل سکتے ہو، مباح چیز ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب آپ کو ٹہلنا ہی ہوگا، فرض آپ پہ ٹہلنا، ایسا ہے کچھ؟ وہاں صفا مروہ پہ ٹہلنا ضروری ہے، بھاگو گے آپ جب گئے ہو تو، اور جب تک بھاگو گے نہیں تو حج نہیں، عمرہ نہیں۔ تو بھاگنا دوڑنا کوئی عبادت ہے یہ؟ حکم دیا گیا صاحب عرفے کے دن ٹھہرنا ہے آپ کو ایک جگہ، پیپلس آنے میں آپ 1 دن نہیں 1 مہینہ ٹھہرو ایک جگہ، صاحب بیٹھے رہو، آپ کوئی عبادت ہے بیٹھنا؟ وہاں کہا گیا کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو حج نہیں ہوگا۔ تو اگر حج کی پوری آپ تفتیش اور تحقیق کریں گے تو مطلب یہ ہے پوری دنیا میں پیغام کیسے پہنچائے۔ بھائی یوٹیوب ہے، موبائل ہے، یہ تو آج کا دور ہے، اس دور میں یہ سارے آلات اور اسباب تھوڑی تھے، یہ چیزیں نہیں تھیں، تو خبر کیسے پہنچانی ہے؟ ہند اور پاک ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، کنٹری آپس میں لڑتی ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر سکتے، مگر جب بھائی آپس میں ایک دوسرے سے بڑی مخالفت رکھتے ہیں، اس نے ہماری زمین مان لی، اس نے ہمارا حق مان لیا، یہ ہے وہ ہے، چیئرمین سے بول نہیں سکتا، فرق ہے نا۔ مگر جب حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاؤ گے تو صاحب ایک ہی لباس میں، جسے احرام کہا جاتا ہے، کالا نہیں، گورا نہیں، امیر نہیں، بادشاہ نہیں، وزیر نہیں، پہچان ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، وہاں غوث، ابدال، قطب، علامہ، فہمہ کوئی مطلب نہیں ہے وہاں۔ آپ آئیں بولے سید صاحب آ رہے ہیں، سید صاحب کو راستہ دے دو، اور حجر اسود چومنے کے لیے جاؤ، وہاں کوئی سید صاحب نہیں ہے، وہاں کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، کوئی محدث صاحب نہیں ہے، جسے موقع لگتا ہے پیچھے کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے وہاں۔ یعنی یہ سارے فرق ختم ہیں، ظاہر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہاں صرف دل دیکھے جاتے ہیں۔ اگر چاہو تو بول دو، بولو ذرا سبحان اللہ، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صرف 10 منٹ میری تمہید سن لیجئے، اچھا نہیں لگے تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، مگر میرا اول مقصد یہ ہوتا ہے اگر آواز زیادہ ہو رہی ہو تو میں کم کروا سکتا ہوں، سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ کے؟
ہمارا اصل مقصد ہے اپنی بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانا، اور جب آپ تک پہنچے گی نہیں تو صاحب آپ سمجھو گے کیسے، اور جب سمجھو گے نہیں تو دین سیکھو گے کیسے، اور جب جلسے سے دین نہیں سیکھا جائے گا نہ سکھایا جائے گا تو پھر جلسے کا فائدہ کیا ہے؟ جلسے کا اصل مقصد ہے دین کی تبلیغ۔ تو حج اس لیے رکھا گیا تاکہ پوری دنیا کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، ایک ہی جگہ جمع ہوں، وہاں امام خطیب وہ خطبہ دے جو پورے سال کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مفید ہو، کارآمد ہو۔ اصل یہ ہے حج فرض کرا دیا گیا تاکہ ساری دنیا کے لوگ، بھائی ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا ایک پلیٹ فارم پہ ساری دنیا کے لوگ۔ صرف واحد ذریعہ حج ہے جہاں ساری دنیا کے لوگ ملیں گے، پوری دنیا کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ مگر آج تو بہت سارے یہ باتیں کہاں ہیں، وہاں مکہ، وہاں عرب، اللہ اکبر، سنیما گھر کھول دیے گئے، کیا کیا کہا جائے، بس اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ تو جب آپ نے کلمہ پڑھا تو صاحب دین تو سیکھو گے، مدرسے میں ہم سیکھ نہیں سکتے۔ صاحب رہا جمعہ میں اگر 2-3 منٹ زیادہ ہو جائیں پھر دیکھو، بولے لے امام صاحب کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جب ٹائم رکھ دیا تو مطلب یہ اپنے ٹائم پہ فکس نہیں چلتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اور اگر یہیں مسجد سے جھوٹ بولا جائے گا، مسجد سے اگر ٹائم کا لحاظ نہیں کیا جائے گا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہمیں آفس جانا ہے، ہمیں کھانا کھانا ہے، ہمیں دکان جانا ہے، ہمیں مکان جانا ہے، ہمیں کھیتی کرنی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ صاحب نیند بھی آ رہی ہے، امام صاحب کو دکھتا ہی نہیں ہے کچھ، کیا ٹائم ہو گیا، کیا صرف 2-3 منٹ زیادہ ہو جائیں۔ رہا اگر الیکشن چلتا ہو پوری رات برائی کروا لو، فلاں قبیلے میں کیا ہو رہا ہے، فلاں قبیلے میں کیا ہو رہا ہے، فلاں قبیلے میں کیا ہو رہا ہے۔ نیند نہیں، آفس نہیں، کام نہیں، کاروبار نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، کسی کی برائی کروا لو، چغل خوری کروا لو۔ ہمارے بہت سارے نوجوان دیکھ لو آپ کینٹین میں پوری رات کینٹین کھل رہی ہے، صرف چائے پیتے ہیں، صرف چائے پینے جاتے ہیں، وہاں کی ٹی اچھی ہوتی، وہاں کی اچھی ہوتی، وہاں کی اچھی ہوتی، وہیں پورے دن کی صاحب معاملات وہیں پر ہونے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں شہروں میں، یہ بھی چل رہا ہے، پراپرٹی کے جو کام کرنے والے وہ ڈیل ہی بھی رات میں کر رہے ہیں، رات کے 1 بجے ان کی ڈیلیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے ہم نے رات کو سونے کے لیے اور سکون کے لیے بنایا ہے۔ ہاں یہ قرآن کا فیصلہ ہے، رات جو ہے وہ سکون کے لیے ہے، نیند کے لیے ہے۔ بے شک بے شک، سمجھے آپ؟ تو صاحب دین کہاں سیکھیں گے؟ مسجد میں نہیں، مدرسے میں نہیں، تو دین تو سیکھنا ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھا صرف گوشت کے لیے نہیں، بریانی کے لیے نہیں، حلیم کے لیے نہیں۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، تو پھر آپ کو دین تو سیکھنا ہوگا۔ اور دین سیکھنے کا بہت بڑا پلیٹ فارم، بہت بڑا ذریعہ جلسہ ہے۔ اتنے لوگ آپ صاحب مدرسے میں نہیں جا سکتے ہیں، اور اتنی غور سے آپ جمعے میں بھی نہیں سن سکتے، کیونکہ جمعے میں جب جاتے ہیں جب خطبہ تیار ہوتا ہے چپلوں میں بیٹھنے کے لیے، آپ جمعے میں بھی نہیں سن سکتے ہیں۔ اور پھر صاحب جلسوں میں بھی اگر دین نہیں سکھایا جائے تو پھر دین سیکھیں گے کہاں؟ دین تو سیکھنا ہے نا ہمیں، مسلمان تبھی تو ہوں گے نا جب ہم دین سیکھیں گے، اسی لیے جلسے جلوس ہوتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے آپ جب تک سنیں گے جب تک سناؤں گا، کوئی ضروری نہیں آپ کو 2 گھنٹے 1 گھنٹہ سناؤں گا، 10 منٹ سنیں گے 9 منٹ میں ختم کر لوں گا، اور اگر ہمت رکھتے ہو تو پھر فجر تک بھی سنا سکتا ہوں۔ بول دو جی کم سے کم مسکرا تو لو ہیں۔ ہاں اللہ نہ جانے کس کی مسکراہٹ کے ذریعے اللہ پاک ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ بے شک ہیں ارے بھائی دنیا رلانے والی ہے، ہنسانے والے تو دنیا میں بہت کم ہے نا۔ ہاں تو مسکرایا کرو، کسی کی چمک دمک کو دیکھنے کے بعد میں ماتھے پہ سلبٹے مت ڈالا کرو۔ حسد سے کچھ نہیں ہوتا، حسد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ مسکرایا کرو، ہاں کھلکھلا کے نہیں ہنسنا چاہیے، فإن الضحك يميت القلب، کھلکھلا کا ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور جو مسکراتا ہے اللہ پاک اس کی چہرے کی بے شمار بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ بے شک سبحان ہاں اللہ، تو مسکرانا چاہیے، مسکراتے رہیں آپ اور بولیں ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ کے سنائیں آپ لوگ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، اچھا دولہا صاحب ہیں نہیں یہاں؟ ارے ماشاء اللہ، ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، بغیر ڈرائیور کے بس کیسے چل جائے گی، کھنتی میں گر جائے گی، اور بغیر اگر دولہا کے بارات لے گئے تو صاحب کھانا بھی نہیں ملے گا، مار کے بھگا دیے جاؤ گے۔ تو دولہا صاحب کو ساتھ میں رکھنا چھوڑنا نہیں ہے نا کل تک کہیں بھی۔ ہاں جلسے ماشاء اللہ اچھی بات یہ ہے کہ پہلے سے ہی موجود ہیں، انہی کے لیے تو بتانا، سب تو باراتی ہیں، آج کے نوشہ تو یہی ہیں، انہی کے لیے ہیں۔ اللہ پاک ان کے اور ان کے تمام گھر والوں کو، عزت اقربا کو، سب کو، آپ سب کو سلامت رکھے مولا۔ اب ذرا آپ توجہ کے ساتھ سنیے، ابھی ہمارے ایک بھائی کہہ رہے تھے حضرت میں نے شاید دولہا صاحب کے بہنوں ہی ہیں وہ
کہ حضرت میں نے اپنے بچے کا نام محمد مصطفیٰ رکھا ہے، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے بڑی اچھی. بولے حضرت نام کیسا ہے؟ میں نے کہا اس سے اچھا نام کیا ہوگا دنیا میں، محمد نام سے اچھا کوئی نام ہے دنیا میں؟ ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کی کچھ کھیتی باڑی تھی، تو صاحب چور روز رات کو آتا اور کام کر کے چلا جاتا، اپنا کیا کہتے ہیں جو بھی وہ کھیتی کرتے جانوروں کے لیے تو اس کو کاٹتا اور چلا جاتا. تو آپ نے ایک خادم کو حکم دیا کہ آپ ہمارے کھیت کی رکھوالی کیجیے. خادم گئے، آپ کے مرید. اچھا انہیں بھی نیند، پوری رات انسان کیسے جاگے، سب کی عادت بھی نہیں ہوتی، تو انہیں بھی نیند آ جاتی تھی، اور جس ٹائم وہ سوتے تھے اسی ٹائم چور آتا، وہ گٹھری باندھی اور چلا گیا. اللہ اکبر. بولے بھائی معاملہ رک نہیں رہا، اب ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، وہ کھیت کی رکھوالی کریں گے، توجہ چاہوں گا میں آپ کی. اللہ اکبر. اللہ والے گئے، چور نے دیکھا یار آج معاملہ خراب ہے، حضرت خود تشریف لے آئے آج. بولے کسی نہ کسی حصے میں تو ملے گا موقع. حضرت جو تھے صاحب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. بولے یہ موقع صحیح ہے. مرید جو خلیفہ تھا آپ کا وہ سو گیا. مرید حضرت پیر صاحب اللہ کے ولی وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گئے. اور یہ چور جانتا تھا بھائی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو نماز تو نہیں توڑیں گے کسی بھی حال میں، اور میں جب تک اپنا کام کر ہی لوں گا. اس نے صاحب کاٹا کوٹا اور اٹھا ہی رہا تھا. حضرت نے سلام پھیرا، کہا کون؟ کہا کون؟ تھر تھرا گیا، ڈر گیا، گٹھری نیچے گر گئی، پکڑا گیا. اور چور چوری کرتے ہوئے پکڑ جائے، قرآن کہتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. اسلام کا قانون ہے، قانون. اسلام بڑا اچھا پاکیزہ ریلیجن ہے، اس کی ہر ادا نرالی ہے. اسلام کی بیوٹی، اسلام کی پیورٹی اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ لگے گا اسلام ہے کیا. کانپنے لگا، اس سے کچھ نہیں کہا گیا. کہا کون؟ کہا محمد. کیا کہا اس نے؟ چور نے حضور محمد. ڈر گیا. آپ نے نام محمد سنا تو ارشاد فرمایا پھر ڈرتا کیوں ہے؟ جب تو محمد ہے تو پھر پورا کھیت لے کے جا سکتا ہے. کیا بات، کیا بات. بول دو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر تو محمد ہے تو نام محمد پہ تو میری جان بھی قربان ہے. اپنے نبی کے نام سے اتنا پیار، اتنا عشق. ہر کوئی اعلیٰ حضرت نہیں بنتا. حضرت بہت ہیں دنیا میں، اعلیٰ حضرت بننے کے لیے بھی عشق رسول کی ضرورت ہے. بے شک سبحان اللہ. مصطفیٰ سے جس کا کنیکشن جتنا گہرا ہوگا وہ دنیا میں اتنا ہی اعلیٰ ہو جاتا ہے. ہاں اب صاحب یہ مت کہنا سید صاحب نے نسخہ بتا دیا جس کا نام محمد ہو تو مارے جاؤ ہاتھ. ایسا نہیں ہے بھائی. ہاں یہاں تو نکال بھی دے گا کوئی سینے میں کو. ہاں تو ایسا نہیں ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں، نام محمد کے بے شمار فائدے. اب سنیے قرآن کریم کیا کہتا ہے. جس آیت کو میں نے تلاوت کی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، شادی کے اکارڈنگ جلسہ ہے، اسی کے اکارڈنگ مجھے بات کرنی ہے، بہت جلدی ختم کروں گا. رب نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. اللہ اکبر. اب آپ کی توجہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی یہ کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. مرد عورت کے بغیر کمپلیٹ نہیں، عورت مرد کے بغیر کمپلیٹ نہیں. دونوں نامکمل ہیں جب تک دونوں کا تعلق اور ربط و ضبط نہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، دل نہیں لگ رہا. اللہ پاک نے بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا تو دل لگنے لگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان دونوں کے بغیر ایک دوسرے کی زندگی جو ہے وہ اوجھل ہے. اب اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانی ہے عورت. اللہ کی نشانی ہے عورت. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں عورت صرف وقت کی ضرورت ہے، عورت کی کوئی حیثیت نہیں، عورت مرد سے حقیر ہے. یہ غلطی ہے، خطا ہے. ایکو کم کیجیے اس کی تھوڑی، مائک آپ کا بہت اچھا، ایکو کم کیجیے گا آپ. ہاں عورت اللہ کی نشانی. اب صاحب اللہ کی نشانی عورت ہے. جیسے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، قرآن اللہ کی نشانی ہے، کعبہ اللہ کی نشانی ہے، رات دن اللہ کی نشانی ہے، چاند سورج ستارے یہ سب اللہ کی نشانی. ایسے ہی عورت اللہ کی نشانی. اب جب عورت اللہ کی نشانی ہے، بہت سارے لوگوں کی تھوٹ فکر صاحب پیپلس آنے میں، فرینڈوں میں رہیں گے، دوستوں میں رہیں گے، گھومیں گے، کھائیں گے، ریسٹورنٹ میں ہر طرح کا اڑائیں گے. جیسے ہی گھر میں آ جائیں
کبھی مرچ کے نام پر، کبھی نمک کے نام پر، کبھی تیل کے نام پر، کہیں نہ کہیں سب و شتم، گالی گلوچ، مارنا، یہ کرنا وہ کرنا، اور عورت کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عورت اللہ کی نشانی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، عورت جب اللہ کی نشانی ہے تو کیا اللہ کی نشانی کی توہین کی جائے گی؟ کیا اللہ کی نشانی کی انسلٹ کی جائے گی؟ کیا اللہ کی نشانی کی بے ادبی کی جائے گی؟ کیا اللہ کی نشانی گالی گلوچ کے لیے، سب و شتم کے لیے، مارنے کے لیے، پیٹنے کے لیے، کس لیے؟ اللہ پاک نے فرمایا جب عورت اللہ کی نشانی ہے تو پھر صاحب اللہ کی نشانی کی قدر تو کرنی پڑے گی، عزت تو کرنی پڑے گی، ادب تو کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کی نشانی کی قدر نہیں کرو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے۔ عورت اللہ کی نشانی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی تھوٹ فکر یہی کہ عورت صرف اللہ اکبر کبیرہ وقت کی ضرورت، پیر کی چپل۔ بہت سارے لوگوں کی تھوٹ اللہ کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کمتر ہے، حقیر ہے۔ مگر قرآن کی آیت دیکھیے، قرآن کیا فرما رہا؟ وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ پاک نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ من انفسکم اے من جنسکم، یعنی جس جنسیت سے مرد کی تخلیق اسی جنسیت سے عورت کی تخلیق۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے انسان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ کہاں بول دو، سائنس کا سوال نہیں ہے، بڑا ایزی ہے۔ کیا ہے؟ کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ عورت کو اللہ نے کیا کوئلے سے پیدا کیا ہے؟ یعنی جس چیز سے اللہ پاک نے مرد کو تخلیق کیا اسی جنسیت، اسی قسم سے اللہ پاک نے عورت کو پیدا کیا، جنسیت میں برابر۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی تو اشرف ہے تو پھر تیری بیوی یا عورت بھی اشرف ہے، تو عزت والا ہے تو عورت بھی عزت والی ہے، تو عظمت والا ہے تو عورت بھی عظمت والی ہے۔ اللہ اس لیے جو جنسیت تیری ہے وہی جنسیت عورت کی ہے۔ تو مٹی سے پیدا ہے تو ایسا نہیں عورت کو اللہ نے کوئلے کی کان سے پیدا کیا ہو، نہیں، جنسیت میں برابر ہے، تخلیق میں برابر ہے۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ پاک نے فرمایا عورت اللہ کی نشانی ہے۔ جب اللہ کی نشانی ہے تو پھر اس کی قدر کرنی ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، سب و شتم نہیں کرنا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، اس کو کمتر نہیں سمجھنا ہے، اس کو قرآن نہیں سمجھنا ہے۔ وہ دیگر مذاہب ہے، وہ دیگر اللہ دھرم والے ہیں جو عورتوں کو بے برکتی سمجھیں، عورتوں کو کمتر سمجھیں، عورتوں کو حقیر سمجھیں۔ مگر ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے رسول کی حدیث کو پڑھا ہے، تو ہم عورت کو کمتر نہیں سمجھیں گے، ہم عورت کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ اب اللہ پاک کی حکمت دیکھیے، اللہ پاک نے عورت کو کہاں سے پیدا کیا؟ بائیں پسلی سے۔ اگر میرا رب چاہتا تو سر سے بھی پیدا کر سکتا تھا، میرا رب چاہتا تو پیر سے بھی پیدا کر سکتا تھا، مگر اللہ نے نہ سر سے پیدا کیا نہ پیر سے پیدا کیا۔ کہاں سے پیدا کیا؟ بائیں پسلی سے۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، میرے پوائنٹ کو کتنے لوگ کیچ کریں گے؟ آپ کتنے ذہین فتین ہیں جو میری بات کو پکڑ سکیں گے؟ اللہ پاک نے عورت کو نہ سر سے پیدا کیا نہ پیر سے پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ پاک نے عورت کو سر سے پیدا نہیں کیا۔ ابھی بھی بہت ساری مردوں کے سروں پہ سوار ہیں، اگر یہ سر سے پیدا ہوتی تو پتہ نہیں کہاں جا کے چڑھ جاتی۔ تو اللہ پاک نے اس کو اللہ سر سے پیدا نہیں کیا، نہ ہی آپ کو عورت کو اللہ پاک نے پیر سے پیدا کیا۔ اس لیے بہت سارے ناہنجار، بہت سارے بے وقوف لوگ عورت کو پیر کی چپل سمجھتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے اور ہمیں اشارہ کر رہا ہے، اللہ پاک نے عورت کو نہ سر سے پیدا کیا ہے نہ پیر سے پیدا کیا ہے، بلکہ بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ سرچ کرو، آپ اگر تحقیق کرو تو بائیں پسلی دل کے قریب ہوتی ہے، اور جانتے ہو دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کام ہے محبت کرنا۔ تو عورت نہ سر پہ چڑھانے کی چیز ہے، عورت نہ پیروں میں روندنے کی چیز ہے، عورت کا مقام دل ہے، دل۔ اگر عورت کو دل سے پیار کرو گے، چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے بہن کی شکل میں ہو، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، اگر عورت کو دل سے پیار کرو گے تو تمہارے گھر لڑائی فساد کے اڈا نہیں بنے گا، بلکہ اللہ پاک تمہارے گھر کو جنتی گہوارہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء